اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اور مرتبہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبدالقبا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبدالقبا سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ بچپن ہی سے عتیق کے لقب سے مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی اور کہا انت عتیق اللہ من النار، یعنی اللہ کی طرف سے آپ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ البتہ بعد میں عتیق کی بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبلہ قریش کے مزور خاندان بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ وسفلہ میں آباد تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی دنیا ہی میں بشارت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہمی چچا زاد تھے، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسبت 7ویں پشت برا بن قبا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسبت سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ترین ساتھی تھے، آپ کے بہت اچھے دوست تھے۔ دوستی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل گھڑی میں، ہر مشکل کام میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 نسلیں سبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت مکے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینے میں آپ کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر زمانے میں نہایت باوقار اور وفادار رہے۔ معاشرے میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ معاشرے میں انہیں انتہائی عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے، پھر ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی، آپ نے اعلان نبوت کیا، تب آپ کی اہلیہ محترمہ امیر المومنین حضرت ختیجہ دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت پیار اور محبت تھا اور ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی ساری ملکیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی راہ میں صرف کر دی۔ دین اسلام کی ابتدا میں لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مشرکینوں کو پتہ لگا، انہوں نے لوگوں پر ظلم کیا اور انہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کی اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دے گا۔ کسی کو اس پر کوئی احسان نہیں ہوگا جس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگی کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ اس آیات کا مفہوم اگرچہ یہ ہے جو بھی خاص اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا۔ یہ اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی مقصود ہے۔
حضرت ابو بکر کو اس معاشرے میں کافی اثر و سوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو حیض نصیحت ہوئی تھی، انہیں خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر و سوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی بے حد کوشش کی۔ چنانچہ ان کی دعوت تبلیغ کوشش کے نتیجے میں اس معاشرے کے بہت بڑے بڑے افراد و اثر افراد مشرف و اسلام ہو گئے، جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علمدار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے طرحی خدمات اور ناقابل فراموش کام سر انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس زندگی کی میں ہی اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔